بھی روشن ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے؟ جدھر جائیں انہی کے طرز کریں، باتیں انہی کی ہیں، نعتیں انہی کی ہیں۔ یہ رپورٹ چھپی ہے مسٹر ہیمفر، جس نے جو ہے وہ کام کیا ہے عرب میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی ذمہ داری جس کو سونپی گئی تھی، وہ 4000 جاسوسوں کے ساتھ لارڈس آف عربیہ عرب میں داخل ہوا تھا۔ تو جب اس کو یہاں بھیجا گیا عرب میں تو اس کو جو کام دیا گیا کرنے کا ذرا غور کیجئے، چالیں کتنے باریک ہوتی ہیں۔ تو مسٹر ہیمفر نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، لکھی، اور آج بھی وہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کے اندر وہ تھیسس موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کچھ ترجمہ بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دستیاب ہے، کچھ ایک چیپٹر کا ترجمہ یہاں ملتا ہے، اس کا غالباً عنوان نے رکھا ہے مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں، اس طرح کا انہوں نے ترجمہ کر کے وہ دستیاب ہے، آپ کی مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے مجھے 16 چیزوں پہ کام کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں۔ اب عام بندہ سوچے گا اس سے کیا ان کو فائدہ تھا؟ جعلی سادات پیدا کیے جائیں تو جعلی سادات پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ سادات سے، علماء سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے، اور زیادہ تر علماء سادات ہوتے تھے اور لوگ سادات سے، پیران عظام سے، علماء سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ان سے جڑنے کی وجہ سے ان کا دین محفوظ ہوتا تھا۔ آج کل تو لوگ علماء کو، پیران عظام کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کا بہت بڑا سبب ان کی اپنی کرتوتیں ہیں۔ تو چونکہ لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی وابستگی کی وجہ سے دین میں رسوخ اور پختگی ہے، تو اب جعلی سادات جب پیدا ہوں گے تو لوگ ان کے قریب بھی سید سمجھ کے جائیں گے، لیکن وہ ہوگا تو سید نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی محبتیں ملیں گی، پیسہ ملے گا، عقیدتیں ملیں گی، لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہو جائے گا، تو چونکہ اس کا خون تو خون رسول نہیں ہوگا، تو ایسی حرکتیں کرے گا کہ پھر لوگ بدزن ہو جائیں گے۔ تو جب ان سے بدزن ہو جائیں گے تو پھر دین سے بدزن ہو جائیں گے، اور ایک سے بدزن ہو جائیں گے تو باقیوں سے بھی ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ذمے جو کام 16-17 کرنے کے لگائے گئے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں۔ یہاں بر صغیر کے اندر جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے علماء پگڑی باندھتے ہیں، اوپر شملہ ہوتا تھا یا ازبا یا جس طرح مختلف سٹائل پگڑی کے ہیں، اور یہاں کے جو سرداران قوم تھے وہ بھی باندھتے تھے، یہاں پنجاب کا کلچر بھی تھا۔ اب وہ کہے آ کے حکم نامہ دے دے کہ پگڑیاں اتار، ایک دینی ایشو، مسلکی اور مذہبی ایشو ہے، اٹھ جائے گا، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اس نے بالکل کسی کو نہیں کہا کہ پگڑی اتارا۔ اس نے کیا کیا کہ یہ جو سنتری تھے ان کو کلا بندوا دیا، جو باجے بجانے والے تھے ان کو کلا بندوا دیا، جو ڈھول بجانے والے تھے ان کو پگڑی پہنا دی، شادی کا موقع آیا تو جو بیرے تھے، کھانا تقسیم کرتے تھے، ان کو پگڑیاں بندوا دی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک شادی میں بیروں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہے، باہر جو سنتری کھڑا اس نے پگڑیاں باندھی ہے، اب کوئی مہمان یا عالم یا کوئی سردار پگڑی باندھ کے آتا ہے تو اس کا شمار تو ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ میری حد تک ہے، دوبارہ ایسی تقریب میں آئے گا وہ پگڑی اتار کے آئے گا۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا جو ہے وہ اسلامی شعار چھیننے کا۔ اس طرح کتنے کام کیا گیا، تو آپ دیکھیں ان 90 سالوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ کر کیا گئے، اور ہمارا کلچر برباد کر گئے، ہماری تہذیب لوٹ گئے، اور سینے حب رسول سے خالی کرنے کی سازش کرتے گئے، اور کیا کچھ انہوں نے کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ ان سے جلدی جان چھڑائی جائے، اور وہ 90 سال کے اندر یہاں سے چلے گئے۔ اگر اور کچھ جو ہے وہ ہوتا تو کچھ باقی نہ بچتا، بلکہ ایک وفد آیا تھا انگلستان سے عیسائی مشنریوں کا، اور ان کو یہاں ہندوستان میں ٹاسک دیا گیا کہ تم لوگوں کو عیسائی بناؤ۔ تو یہاں انہوں نے کچھ دیر کام کیا اور ان پر اس زمانے کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہوئے، تو واپس جا کے جب ان سے رپورٹ لی گئی کہ تم نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا، تو انہوں نے کہا ایک کو بھی نہیں بنا سکے۔ تو کہا اتنا پیسہ تمہارے اوپر ہم نے لگایا ہے، تو تم اتنے سال وہاں رہے بھی ہو، تو تم کسی ایک شخص کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے، تو پھر کیا فائدہ تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ہماری پوری رپورٹ سن لو نا، ہم کسی ایک شخص کو بھی عیسائی نہیں بنا سکے، لیکن کئیوں کو ہم نے مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکے کہ کسی کو عیسائی بنا دیں، لیکن ہم نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو درمیان میں معلق ہو گئے، مذہب میں رہتے ہوئے بھی مذہب بیزار، دین میں رہتے ہوئے بھی دین بیزار۔
اب وہی کام ہمارے میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، علماء کو اداکار بنایا جا رہا ہے، اداکاروں کو علماء بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جعلی سادات پیدا کر کے کام حاصل کرنا تھا، اب جن کو دین کے ابجد بھی معلوم نہیں ہے وہ وہاں مسئلے بتا رہے ہیں طلاق کے، خلا کے اور دیگر امور پر، اور پھر علماء کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ساری سازشیں ہیں، بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے امت پر جو حق ہیں، سب سے پہلا حق حضور کا امت پر یہ ہے حضور پر ایمان لانا، اور حضور پر ایمان لانا اللہ کی توفیق سے ہم سب کو میسر ہے۔ اب اس کے تقاضے ہم پورے کریں۔ اور پھر ایک اور خوشخبری جو حضور کی زبان سے، ایک تو خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لائے، ان کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، لیکن حضور نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک کو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے میری زیارت کی اور میرے اوپر ایمان لائے۔ اور پھر فرمایا وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے، انہیں 7 مبارک ہیں۔ صحابہ کو کہا تم نے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے تو سورج کو پلٹتے دیکھا، تم نے تو درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، تم نے تو کنکروں کو درود پڑھتے دیکھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لے آئے۔ فرمایا ان کو ایمان کی میری جانب سے 7 مبارکیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پر ایمان لانا یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، میری خوش بختی، میری خوش نصیبی، میری فیروز بختی کہ میں حضور کا امتی ہوں، اور یہ آپ کی فیروز بختی کہ آپ حضور کے امتی ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ میرے والد گرامی ایک ربائی پڑھا کرتے تھے، اور میں آج بھی جب پڑھتا ہوں تو مجھے ان کا نورانی چہرہ نگاہوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت عجیب تشکر کے انداز میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور عجیب ان کا رنگ تھا۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکل ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میرے بخت، یہ میرے مقدر، یہ آپ کے بخت اور یہ آپ کے مقدر کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور یہ وہ خوش بختی ہے جس کے لیے نبی آرزویں کرتے ہیں۔ کتب میں آتا ہے 12 نبی ایسے تھے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، اور انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ تو سب سے پہلے حضور کا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔ سارے ادیب، سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا کمال ہی، لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو، ان رفتوں تک کسی کی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال۔ تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا۔ میری عمر 42 سال ہو رہی ہے، اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا۔ تو ان 35 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے،
اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی ہیں، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج احساس ختم ہو گیا، مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، غرض کی دنیا آ گئی، اور حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہوگی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے، رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں، اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی رکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا ہے، اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے۔ اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے ان قریب وہ تیری نصیحت کو قبول کر لے گا۔ جس کے سینے میں خشیت ہے، ڈر ہے اللہ کا، جب نصیحت ہو اور نصیحت اچھے انداز سے کی جائے تو اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصیحت کو قبول نہ کرے، وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے ایمان کی، چونکہ اس کے سینے کے اندر چاشنی موجود ہے، ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے، اور جب نصیحت ہوتی ہے تو ضرور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن نصیحت سے دور کون رہتا ہے؟ نصیحت کو قبول کون نہیں کرتا؟ اشقا، جو ازلی بدبخت ہے، جو شقی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی نصیحت کرو وہ قبول نہیں کرے گا، سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ قبول نہیں کرے گا، محبوب تو ساری زندگی ان کے سامنے اپنے لیل و نہار گزار دے وہ قبول نہیں کریں گے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دے وہ قبول نہیں کریں گے، سورج کو عصر کے وقت بھی پلٹا کے لیا وہ قبول نہیں کریں گے، اس کے اپنے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرے گا۔ اچھا وہ قبول نہیں کرے گا تو چھوٹ جائے گا؟ کہا نہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ بدبخت ہے جس کو ہم بڑی آگ میں ڈالیں گے، چھوٹی آگ میں نہیں، بڑی آگ میں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ۔ تو جبریل نے عرض کی حضور احون، جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے، تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی یاغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرایا ہے۔ تو وہ کتنا سخت ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ علم حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے، فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔ وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کر۔ چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں، تصوف والوں نے بھی بیڑا گھر کر دیا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے۔ آج درباروں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے۔ مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا، تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟ جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل، مولوی اور متشدد مزاج لوگ اور کیا کیا کس طرح کے لوگ
اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو. اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا. فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے. ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو، اور علم کے اجالوں سے اپنے من کی روشنیوں کے سامان کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ. لوگوں کے ساتھ تمہارے جو حقوق کے تعلق ہیں ان کا خیال رکھو، اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے ہمسایوں تک، اور یہ اپنے اعزاء و اقرباء سے شروع ہو کر کے جو ہیں وہ ہر انسان تک مختلف لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کے جو ہے وہ اخلاقیات کا اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے. اولاد کے حقوق بھی سارے پورا کرتے ہیں، مشکل کاٹ کر کے اولاد کے حقوق ماں باپ پورا کرتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورا کرنے کے لیے بھی سرگرم ہوتی ہے، چند جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ. لیکن بہت ساری ہماری کوتاہی جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں. اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو حسن سلوک تھا وہ کائنات میں کسی سے پوشیدہ نہیں. جب وصال ہوا حضور کا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور 9 میں سے کسی ایک کو بھی رسول اللہ پر شکایت نہیں تھی. اور دوسری جانب بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اور پھر ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا دل آویز اور کتنا خوبصورت تھا. گھر میں رہتے ہوئے شکر رنجی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کتنا دل آویز ہونا چاہیے. صرف ایک روایت سن لیجئے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے خبر ہوتی ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جب معاملے رضا والے ہوتے ہیں تو باتوں میں بات چلتی ہے اور قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کوئی شکر رنجی ہوئی ہوتی ہے اور پھر باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم قسم کی نوبت جب آئے تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو اس وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب طبیعت میں کوئی ملال ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ام المومنین نے عرض کی ما احجرو الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ کتنی حساسیت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کی خبر پورے محلے کو نہیں ہوتی، اس ناراضگی کی خبر جو ہے وہ پورے سسرال والوں کو اور میکے والوں کو نہیں ہوتی، ہمسایوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی کہ آج کل ہماری تلخی چل رہی ہے، بلکہ اتنا باریک پیرایا ہے ناراضگی کے اظہار کا کہ بس جب قسم کی نوبت آئے تو لا ورب محمد کی جگہ لا ورب ابراہیم کہا جاتا ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا نازک ہے، اور شوہر سے اگر کوئی گلہ شکوہ پیدا بھی ہو جائے تو بیوی کو اس کا اظہار کتنے خوبصورت پیرائے میں کرنا چاہیے، نہ کہ جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دیا جائے. ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں کے اندر جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ تلخ ہیں. اللہ ماشاءاللہ سویر سے لے کر شام تک ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں. یہ شکوہ ہوتا ہے بہو کو کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور یہ شکوہ ہوتا ہے نندوں کو کہ ہمیں بھابھی اچھی نہیں ملی. میں نے اس کو مان لیا، میں تسلیم کر لیا. میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ تسلیم کر لیا کہ تمہیں ساس اچھی نہیں ملی، لیکن تم عزم کرو
کہ جب میں ساس بنوں گی تو اچھی ساس بنوں گی، لیکن یہ نہ ہو کہ کل تو شکوہ کرے کہ